ڈیئر ویورس، ویلکم ٹو رحمانی ہربل۔ آج میں آپ کو انٹسٹائل ورمز کے بارے میں یعنی معدے میں آنتوں میں جو کیڑے ہو جاتے ہیں اس کے متعلق کچھ معلومات فراہم کریں گے کہ آیا وہ کیڑے کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں، وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں اور کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دوستو، آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ مغز کرنجوا ہے۔ عام طور سے کرنجوا روڈوں کے کنارے اور عام جگہوں پر دستیاب ہوتا ہے، مگر یہ کرنجوا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سے مختلف ہے، یہ اس سے الگ قسم کا ہے۔ چونکہ یہ ایک جھاڑی نما درخت ہوتا ہے اور اس کی ٹہنی بہت زیادہ سخت اور مضبوط نہیں ہوتی اور یہ بہت زیادہ پھلدار نہیں ہوتی، بلکہ یہ کسی درخت کے سہارے کھڑا ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے بات کر لیتے ہیں دیدان امعاء یا کرم شکم یا ورمز کے بارے میں۔ آنتوں میں کیڑوں کی پیدائش کا سبب یہ ہے کہ آنتوں میں بلغمی رطوبتیں متعفن ہو جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کیڑوں کے اقسام بہت سارے ہیں، جس میں ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک راؤنڈ ورم ہے، ایک ٹیپ ورم، تھرڈ ون تھریڈ ورم، اور جدید ریسرچ کے مطابق ایک ہک ورم بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے کئی اقسام ہیں اور کئی طرح سے یہ پائے جاتے ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور یہ کئی طرح سے ہمارے آنتوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک قسم تو ایسی بھی ہے جس میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، ایک قسم وہ ہے جس میں بھوک نہیں لگتی ہے۔ تو کئی قسمیں ہیں، ہم باری باری اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قسمیں کیا کیا ہیں۔ ایک بہت لمبی ہوتی ہے اور چوڑی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خالی ہوتی ہے، اور لمبی جو ہوتی ہے یہ سانپ کے جیسے ان کی پیدائش چھوٹی آنت میں ہوتی ہے، جسے جیجینم سائم میں کہتے ہیں۔ جو بالغ ہوتا ہے، ایڈلٹس ہوتا ہے، اس میں تقریباً 1 فٹ لمبا ہوتا ہے، اور اس میں علامات یہ ہوتی ہے کہ بھوک کی حالت میں شکم میں یعنی پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے، نیند کی حالت میں دانت بچتا ہے اور پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے اس میں بتایا گئی چوڑے فیتہ نما چپٹے ہوتے ہیں، ان کی پیدائش اورا میں ہوتی ہے اور قولون میں ہوتی ہے۔ ان کی لمبائی 3 گز سے 12 گز تک ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بڑی بڑی اس کے علامات ہیں اور مختلف قسم کے یہ سارے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک حب القرا کی علامات کدو کے بیج سے مشابہ ہوتی ہے، جسے کدو دانہ بھی عام طور سے کہا جاتا ہے۔ تو کدو دانہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کدو دانہ اس میں ہوتا ہے، بلکہ یہ کدو دانے کی جیسا ہوتا ہے، اور جب کوئی پاخانہ کرنے جاتا ہے تو پاخانے میں کدو دانے کی شکل کے جیسا وہ کیڑے نکلتا ہے۔ اس کی علامات یہ ہوتی ہے کہ یہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، اور یہ کیڑے جس میں کدو دانہ ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ردی قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بار بار کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور بار بار بھوک لگتی ہے اور پھر پیٹ بھی نہیں بھرتا ہے۔ پھر آگے اس کی بھی جس میں بھوک لگتی ہے کدو دانے کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں ایک ہے ٹینیا سیگینیٹا اور پھر ایک ہے ٹینیا سولیم۔ پھر اس میں اس کی لمبائی بتایا گیا ہے، تیسری قسم بتایا عریضہ یا عظیمہ۔ تو ایک چھوٹی بتایا ہے کہ ضیق یعنی چھوٹی سی، اس کی لمبائی 1 سے 2 گز ہوتی ہے۔ ان کیڑوں کے سروں میں کلاب آنکڑے ہوتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو سور کا گوشت کھانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ عام قسم کے لوگوں کو نہیں ہوتا جو عام طور سے زندگی گزارتے ہیں، بلکہ خصوصاً ان لوگوں کو ہوتا ہے جو سور کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ دوسری قسم اس کا حب القرا کا جو کدو دانے کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کی دوسری قسم ہے۔ اس میں 3 میٹر سے 7 میٹر یا 4 گز سے لے کر 8 گز تک لمبے ہو سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے آنتوں میں کتنے بڑے بڑے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔
یہ گائے بیل بھینس کا گوشت کھانے والوں میں پایا جاتا ہے، جو لوگ قرع بقری اس کو کہتے ہیں، اور پہلی قسم جو تھی وہ قرع خنزیری کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی تیسری قسم جو ہے کدو دانے کی، وہ عظیمہ یا عریضہ ہے، یہ 2 یا 12 گز 2 سے 12 گز تک کے لمبے ہو سکتے ہیں۔ پھر دیدان خلیہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کیڑے سرکہ اور پنیر کے کیڑوں سے مشابہ ہوتا ہے، چونکہ سرکہ اور پنیر میں بہت معمولی چھوٹے چھوٹے قسم کے کیڑے ہوتے ہیں، تو یہ امعاء مستقیم یا قولون یا اور میں پائے جاتے ہیں، یعنی اپنڈیسائٹس میں کیاس میں۔ دیدان خلیہ سے مشابہ کے 2 قسم کے کیڑے اور ہوتے ہیں، یہ صرف ایک قسم نہیں بلکہ اس کے اور بھی اقسام ہیں۔ دیدان کلابیہ انکس والے، یہ تقریباً نصف قرات لمبے ہوتے ہیں اور دھاگا کے مانے، یہ دھاگے کی طرح ہوتے ہیں دوستوں، یہ اوپر کی چھوٹی آنتوں میں رہتے ہیں، یعنی آنتیں ہماری 2 ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی، تو یہ آنتوں میں جریان خون پیدا کر کے سول قنیہ عارض کر دیتے ہیں، یعنی جو چھوٹی آنت کے اوپری حصے میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ وہاں سے خون جاری کر دیتے ہیں، وہاں پہ زخم پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک اور ہے دھاگا نما کیڑے ہوتے ہیں، یہ کیڑے سوت کی طرح پتلے، ان کی لمبائی 1.5 سے 2 قیرات ہوتی ہے، یہ اکثر اور مگر کبھی قولون، اور مینس اپنڈیسائٹس، مگر کبھی قولون اور امعاء مستقیم میں پائے جاتے ہیں۔ امعاء مستقیم آپ کو بتایا جا چکا ہے، امعاء مستقیم جو ہے وہ بڑی آنت ہے، اور چھوٹی آنت جو ہوتا ہے وہ سائم کہلاتی ہے، اور بڑی آنت امعاء مستقیم کہلاتی ہے۔ چونکہ امعاء مستقیم کے آخری حصے میں قولون پایا جاتا ہے۔ تو اب آخری قسم کی بات کرتے ہیں، جو آخری قسم ہے وہ ہے ہک وارم۔ یہ مطلب ہک آپ دیکھے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کہ ہک کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو پکڑ کر اٹھانے کے لیے، بورے کو اٹھانے کے لیے یا کسی اور سامان کو اٹھانے کے لیے ہک کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ مڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہک وارم جو ہوتا ہے یہ 12 یعنی 12 انگشتی آنت اور چھوٹی آنت میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا لاروا پاؤں کے جلد سے دوران خون میں پہنچتا ہے۔ کسانوں اور ننگے پاؤں چلنے والوں میں ہک ورم کثیر الوقوع ہے، یعنی زیادہ تر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو کھیتی کا کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، مٹی کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور جو لوگ بغیر چپل کے ادھر ادھر گھما پھرا کرتے ہیں۔ قاتل دیدان ادویہ کھلانے سے پہلے اب آتے ہیں نسخے کی طرف، وقت زیادہ ہو گیا۔ کبھی بھی کسی بھی قاتل دیدان یعنی یہ کیڑوں کو نکالنے کے لیے جو ادویات استعمال کرائے جاتے ہیں، اس سے پہلے 3 سے 4 روز تک میٹھی چیزیں خوب کھائیں، تاکہ کسی طرح کی کوئی تکلیف اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ میں آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہوں، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ ہے آپ کے سامنے کرنجوا۔ اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ کرنجوا جو ہے وہ یہ عام نہیں بلکہ کچھ جگہوں پر پایا جاتا ہے، اور خاص جگہوں پر پایا جاتا ہے، اور اس کی کچھ خاص علامات ہوتی ہیں۔ کبھی اگر اس پیڑ کے پاس میرا پہنچنا ہوا تو ضرور اس حوالے سے اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا، تاکہ اس کے درخت کو آپ لوگ دیکھ سکیں اور پہچان سکیں کہ یہ اس کے درخت کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے۔ تو آئیے دوستو، اب اس کی اسباب اور معلومات حاصل کر چکے ہیں، اب نسخہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسے یہ کھول کے اندر بند ہوتا ہے، یہ صرف ابھی میں یہ مغز دکھا رہا ہوں، بلکہ اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے، اس کور کو آگ پر توے پر گرم کر لینا ہے، اور توے پر گرم کرنے کے بعد اس مغز کو آپ باریک پیس کر کے ایک چنے کے برابر کسی میٹھی چیز میں لپیٹ کر رات کو کھلا دیں، لیکن اس سے پہلے 3-4 دن میٹھی چیزیں کھلا لینی چاہیے، تاکہ تمام وہ دیدان، تمام کیڑے بآسانی خارج ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئی نسخے اور ایک نئی مرض کے ساتھ، اور ایک نئے مرض کے متعلق معلومات لے کر کے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔